وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج اس کلاس کے اندر ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 90 آیت سے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلنے سے پہلے قرآن مجید کے شروع سے جہاں سے ہم نے اس کو شروع کیا ہے سورۃ البقرہ کو، وہاں سے ایک خلاصے کے طور پہ ذکر کیا جاتا ہے تاکہ آگے والا مضمون سمجھنا آسان ہو۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی ایک عظیم سورت ہے اور قرآن مجید کی پہلی بڑی سورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد دوسرے نمبر پہ سورۃ البقرہ آتی ہے۔ اس سورت میں اتنا کچھ بیان ہوا ہے کہ دین اسلام کا بہت بڑا حصہ اس سورۃ بقرہ میں موجود ہے۔ اس سورۃ بقرہ کو اللہ رب العزت نے جو آغاز فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے جب اس کا آغاز فرمایا ہے تو الف لام میم حروف مقطعات سے ہے۔ الف لام میم جس کا حقیقی معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی طرح کا بھی ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ متقین کے لیے ہدایت ہے تو سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ متقی کون ہے، یا وہ کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے یہ متقی بن سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ گنوا دیا، غیب پہ ایمان لانے والے، نماز کو قائم کرنے والے، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرنے والے، اور ان تمام چیزوں کو ماننے والے جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی ہیں، قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، اور خاص طور پہ آخرت کو یقین رکھنے والے۔ یہ جو متقین ہوں گے ان کے لیے پھر ایک فیصلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 آیات میں اس کے مخالف لوگوں کو بیان کر دیا کہ وہ کافر کون سے ہیں جو کبھی ایمان نہیں لائیں گے، جنہیں اختیار دیا گیا تھا صحیح اور غلط راستے کا چننے کا، لیکن انہوں نے ہٹ دھرمی سے اپنا راستہ کفر والا چن لیا، تو نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، اور ان کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا عظیم عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ ہے ایک وہ متقین کے اپوزٹ کفار۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے لوگوں کا بیان فرمایا کہ جو مسلمانوں میں یا تو ایمان کا دعویٰ کر کے مسلمانوں کو خراب کرنا چاہتے ہیں، یا یہ ہے کہ نہ وہ ایمان والے ہیں اور نہ ہی وہ کافر ہیں، اور ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ایمان کی طرف ہیں، حالانکہ نتیجتاً وہ بہت بڑے کافر بن رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ منافقین ہوں یا چاہے وہ یہود ہوں۔ ان کے طریقے بیان کیے گئے، ان کے جو حالات بیان کی گئی کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پہ، آخرت کے دن پہ، حالانکہ وہ مومن نہیں ہوتے، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں مگر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے ان کی بھی مثال دے کے سمجھائی کہ ان کی مثال جیسے ایک بندہ بڑی امیدیں لگا کے بیٹھا تھا، اور جیسے ہی وہ امید جو ہے وہ پورے ہونے والی ہوئی تو سیدھا خسارے میں چلے گئے۔ یا ایک بندہ اتنے تذبذب میں ہے کہ موت کے اور اس کے خوف کے درمیان میں کھڑا ہوا ہے، ادھر جائے یا ادھر جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کنٹرول پوری طرح ہے، واللہ محیط بالکافرین۔
یہ ساری کی ساری بحث جو ہے وہ 13 آیات میں کی گئی، اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 21 سے وہ اصل پیغام شروع ہوا کہ جس کے لیے یہ صورت نازل ہوئی، اور وہ قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اس رب کی عبادت کر لو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں بھی تم سے پہلے لوگوں کو بھی عبادت اتنی کرو کہ تم اس سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ وہ اللہ کون ہے؟ یہ اللہ کا تعارف ہے، جس نے آسمان کو بنایا، جس نے زمین بنائی، جس نے آسمان سے بارش نازل کی، جس نے تمہیں پھل عطا فرمائے۔ یہ نہیں مانتے ہو تو آؤ صرف اللہ کا جو پیغام آ رہا ہے اس کی طرح کی کوئی آیت بنا کے دکھا دو، جو کہ نہیں بنا سکتے ہو، تو پھر تمہارا انجام جہنم ہے، اور جو لوگ مانیں گے ان کا انجام جنت ہے جس میں ہر طرح کی نعمتیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے بیان کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ یہ بیان کرنا، یہ نہیں بیان کرنا۔ اور ایک خاص چیز بیان فرما دی کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے، لیکن گمراہ انہیں کیا جاتا ہے جو فاسق بن جاتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، جو اللہ کے وعدوں کو توڑتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو جو پیدا کیا ہے، اس انسان عبادت کے لیے جب بلایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام بتا دیا، اور یہ بھی ایک بتایا کہ انسان تو پیدا کیسے ہوا ہے، تیری حیثیت کیا ہے۔ تو یہ مضمون شروع ہوتا ہے صحیح معنی میں آیت نمبر 29 سے، کہ جس میں اللہ نے سب سے پہلے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، لوگوں زمین کے اندر جو کچھ ہے اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ پھر آسمان کو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں، اور وہ ہر چیز پہ خبر رکھنے والا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 30 سے لے کے 30 سے لے کے آیت نمبر 29 تک، یہ جو 10 آیات ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کر کے اس واقعے کو بیان فرمایا۔ اور ہم نے جب یہ واقعہ سنا تھا تو یہاں پہ آدم علیہ السلام کا تفصیلاً واقعہ سنا تھا۔ آدم علیہ السلام کیسے اللہ نے پیدا فرمایا، یہ نہیں کہ براہ راست ایسے ہی عام مٹی سے بنا دیا گیا، مٹی کو بھی چنا گیا۔ پھر اس مٹی کا جو جوہر اور خلاصہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا جب یہ ٹیبلٹ بنتی ہے نا، کوئی ڈاکٹر بناتا ہے نا، تو بہت سارے کھانے والی چیزیں، بہت ساری ایٹمیں جمع کر کے اس میں سے ایک نچوڑ نکالا جاتا ہے جس کی ٹیبلٹ بنائی جاتی ہیں، میڈیسن بنائی جاتی ہے۔ اس ایک میڈیسن میں ہوتی جائے چھوٹی سی ہے، لیکن پتہ نہیں کتنی چیزوں کا عنصر اس میں شامل ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو یہ نہیں کہ وہ مٹی گوندی اور اس کا بنا دیا۔ سورۃ مومن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من سلالۃ من طین، کہ اللہ نے انسان کو اس مٹی کے سلالہ اور جوہر سے بنایا۔ پہلے اس کو گوندا گیا، اس کو سوکھنے دیا گیا، اس کو کھڑکڑانے دیا گیا، اس سے جو پک کر پھر جوہر بنتا ہے، اس سے پھر انسان کو اللہ نے براہ راست اپنے ہاتھ سے بنایا۔ لما خلقت بیدی، پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو سجدہ کروایا گیا۔ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مرتبہ دیا تھا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں زمین میں۔ پھر جنت میں ٹھہرایا گیا ایک وقت مقرر تک، پھر جنت کے بعد زمین پہ اتارا گیا۔ اور یہ بات وہاں پہ بڑے واضح انداز میں سمجھائی گئی کہ آدم علیہ السلام کی جو لغزش یا جنت کا وہ درخت کھانا، اس کی وجہ سے زمین پہ نہیں اتارے گئے، زمین سے تو پہلے ہی انہیں اتارا جانا تھا۔ وہ تو اللہ نے شروع میں ایک فیصلہ کیا تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں ایک فیصلہ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کو جو ہے وہ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو شروع سے یہ فیصلہ تھا کہ میں آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا کہ میں یعنی انسان کے بارے میں
کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو زمین میں خلیفہ بنانا یا زمین میں اتارا جانا تو پہلے سے بات ہو چکی تھی. آدم علیہ السلام جنت میں ٹھہرائے گئے خاص مقرر وقت تک، اس کے بعد انہیں زمین پہ اتار دیا گیا. شاید انسان کو یہ سبق دینا تھا کہ اے انسان، یہ ذرا پہلے جنت کو دیکھ لے، اس کا ذائقہ چکھ لے تاکہ شوق پیدا رہے اور پتہ چلے کہ یہاں واپس لوٹ کر آنا ہے. اور یہ جنت کوئی عام چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے. پھر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو زمین پہ اتارا گیا، اور یہ واقعہ تفصیل سے ہم سن چکے ہیں. اس کے بعد آگے چل کے قرآن مجید جو ہے ایک خاص قوم کو مخاطب کرتا ہے، اور وہ ایک سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے اس قوم کے ساتھ، جس قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اور یہ آیت نمبر 40 سے آغاز ہوتا ہے. ویسے یہ نقطہ میں نے وہاں پہ بیان نہیں کیا تھا، لیکن ابھی میں تھوڑا سا اس نقطے کو یہاں سے اشارتاً دینا چاہتا ہوں. اشارتاً اللہ تعالیٰ ہی بات یہ ذہن میں ڈالتا ہے کہ آیت نمبر 40 سے آ کے آغاز ہوتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. ساری تمہیدیں پوری کرنے کے بعد آیت نمبر 40 سے، یہ جو 40 کا عدد ہے اس کو بہت بڑی ویلیو حاصل ہے. 40 کا عدد، 40 کے بعد 40 کو کئی جگہوں پہ بیان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کے عرصے میں دی گئی. انبیاء کو اس میں نبوت دی جاتی تھی. ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو 40 دن کے بعد بات جا کے بدلتا ہے. تو اس 40 دن کو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس ٹھہرے تو 40 راتوں کا قیام تھا. تو آیت نمبر 40 سے آغاز ہوتا ہے بنی اسرائیل کے واقعے کا. ایک مناسبت ہے، اس مناسبت کو کئی انداز سے سمجھا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک پیار کے انداز میں بنی اسرائیل کی نعمتیں یاد دلائی جاتی رہیں. اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمتوں کو. شروع میں نصیحتیں تھوڑی سی پیارے انداز میں، ایمان لے آؤ، حق اور باطل کو مکس نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے رہو، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو نماز اور صبر کے ذریعے. اور یہ نصیحتیں کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے نقائص گنوائے، لیکن انعامات گنوانے کی شکل میں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انعامات گنوائے. اے بنی اسرائیل کے لوگوں یاد کرو کہ فرعون سے تمہیں نجات دی گئی، فرعون سے نجات دی گئی، دریا تمہارے لیے پھاڑا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کا وعدہ کیا گیا، تم نے بیچرے کو معبود بنایا، ہم نے تمہیں معاف کر کے تم پہ انعام کیا. موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا فرمائی. تم نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا بیچرے کو معبود بنا کے، ہم نے تمہیں معاف کر کے تمہارے پہ احسان کیا. تم نے کہا تھا ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں موت کے بعد زندگی دے کر تمہیں احسان کیا. اللہ نے تمہارے اوپر من، سلوہ، طیبات سب کچھ اتارا. تمہیں بستی میں داخل ہونے کے لیے بستی دے دی، وہ الگ بات ہے تم خود نہ داخل ہوئے. موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا تھا، ہم نے 12 چشمے دے دیے تھے. تم نے کھانا پھر بھی مانگتے رہے کہ ہمیں من سلوہ کے بجائے دوسرے کھانے دے دو. اس کی وجہ سے تمہارے اوپر غضب اور تمہارے اوپر ذلت ڈھائی گئی، تمہارے ان سارے کرتوتوں کی وجہ سے. لیکن اللہ نے اس کو بڑے پیار کے انداز میں کیا. تھوڑا سا چوٹ تو لگائی، لیکن یاد رکھ لیں. اب میں تھوڑی سی ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ سورۃ بقرہ کی یہ ساری آیات جو پیچھے سے آتی ہیں، ان میں مخاطب ہیں وہ والے بنی اسرائیل جو سامنے موجود ہیں، لیکن ان سامنے کو بات کی جا رہی ہے پہلے لوگوں کی، کیونکہ یہ ان کے ساتھ اپنے آپ کی نسبت کرتے تھے. تو بات ان کے بارے میں ہو رہی ہے، ان کے بارے میں نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر احسان اللہ تعالیٰ گنوا رہا ہے، لیکن موجودہ لوگ چونکہ نسبت ان کے ساتھ اپنی کرتے تھے،
اس لیے بار بار ان کو مخاطب کیا گیا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی جو ذلت اور رسوائی تمہارے اوپر آئی، اس کے باوجود بھی جو ایمان لے آئے تم میں سے، ہدایت پہ چلتے رہے، آخرت پہ ایمان لاتے رہے، نیک عمل کرتے رہے، ان پر کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ، یہ آیت نمبر جو ابھی میں اس کے آگے دیکھنے لگا ہوں، آیت نمبر 63، نوٹ کریں اس آیت کے بارے میں آج بھی ہم نے جاننا ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ایک اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ڈانٹنا بھی چاہ رہا ہے لیکن نعمتیں گنوا کر، اور فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد کرو جب تم سے وعدہ لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور کر کے تم سے کہا گیا تھا مضبوطی سے پکڑو اور اس کو یاد رکھو، اس پہ عمل کرو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی گنوایا تو ایک انعام کی شکل میں کہ اللہ نے تمہیں معاف کر کے تمہارے پہ انعام کیا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ یہاں پہ میں نے ایک بات بتائی تھی، آیت نمبر 63 سے اسلوب بدل جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو انعامات گنوائے جا رہے تھے ان کو تھوڑا سے ڈانٹنے کی شکل میں آ جاتا ہے۔ یہ کوہ طور کو اٹھانے کے بارے میں ڈانٹا، پھر انہیں کہا گیا تھا کہ گائے ذبح کرو، جس میں انہوں نے اتنی کی ہیلے سازی کی اور بڑی مشکل سے جا کے اس گائے کو ذبح کیا۔ اس گائے کا ذبح کرنے کا سیکنڈ آپشن تھا، پہلا آپشن تھا اس گائے کی وجہ کیا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ ایک مقتول تھا جس کے قاتل کو تلاش کرنا تھا، لیکن وہ قتل والی بات اللہ نے سیکنڈ آپشن میں پیش کی اور گائے کے ذبح کرنے والی بات پہلے آپشن میں کر دی۔ وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ اصل مقصد قتل یا وہ ذکر کرنا مقصد یہاں پہ نہیں تھا، مقصد اس قوم کا مزاج بیان کرنا تھا جو کہ گائے میں ہیلا سازی کی، انہوں نے ہیلا مطلب یہ کہ جان چھڑانے کی کوشش کی، بڑی مشکل سے جا کے ذبح کی، اور اسی واقعے کا جو سبب تھا قتل اس کو بعد میں اشارتاً تھوڑا سا 2 آیات میں اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ پھر اللہ نے کہا تم تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو۔ اس کے بعد ایمان والوں سے کہا ان سے کوئی امید نہ رکھو کہ یہ تمہاری بات مانیں گے، یہ ان سے امید رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قوم تو اپنے گناہوں پہ بھی فخر کرتی ہے اور نعوذ باللہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی باتوں کو چھپا لیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوتا، اور یہ سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بڑی مقدس مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، ہمیں اگر آگ میں جانا بھی پڑا تو چند گنتی کے دن ہوں گے۔ اپنے ہاتھوں سے یہ اللہ کے حکموں کو اپنی طرف سے لکھ کر کہتے ہیں یہ اللہ کے احکامات ہیں۔ فرمایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، جہنم ان لوگوں کو جو ہے وہ پکڑے گی، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان تھے ان کا ایک ذکر کیا اور فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بنی اسرائیل سے جو عبادات میں عمل کرنے کے وعدہ لیا گیا تھا وہ کیا چیزیں تھیں، اور وہ وہی چیزیں جو مسلمانوں سے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرنی ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اس سے وہ لوگ پھر گئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سے وعدہ لیا گیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، تم نے وہ قتل کر کے بھی مخالفت کی۔ یہ سارا کا سارا مضمون چلتا رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر
68 میں آ کے فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی ہی آخرت کے بدلے میں خرید لی ہے، ان کا عذاب کبھی ہلکا نہیں ہوگا، نہ ہی مدد کیے جائیں گے۔ پھر یہاں سے تھوڑا سا اسلوب اور بدلتا ہے، اور اب ڈائریکٹ مخاطب سامنے والے آ جاتے ہیں، اور واقعات پہلے لوگوں کے، لیکن اسلوب تھوڑا سا ڈانٹ کے، اسلوب اب آہستہ آہستہ، جیسے میں نے پیچھے کہا نا آیت نمبر 63 تک نرم تھا، اس کے بعد تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے اسلوب جو ہے وہ سخت ان پہ کیا، اور آیت نمبر 86 سے آگے جا کے بڑا ہی اسلوب، تمہیداً ایک آیت آتی ہے 87، اور اس کے بعد ڈائریکٹ بتایا تم یہ اتنے برے ہو اور تمہارا انجام کتنا برا ہونے والا ہے۔ اور پھر یہ آیات چلتی ہیں اس آیت سے 87 سے، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، ان کے بعد رسولوں کو لگاتار بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے بینات اور دلائل دیے، اور ایک خاص طریقے سے ہم نے ان کی مدد فرمائی جبرائیل اور روح القدس کے ذریعے۔ اور تمہاری حالت کیا ہے کہ جب کب بھی تمہارے پاس رسول آئے، لے کے آئے جس چیز کی تم خواہش نہیں کرتی ہو، جو تمہیں پسندیدہ نہیں ہے، تکبر کیا، ایک کچھ لوگوں کو تم نے جھٹلایا اور کچھ لوگوں کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ کہتے ہیں کہ ہمارے دل جو ہیں وہ بالکل بند ہو چکے ہیں، اس کے اندر کچھ داخل نہیں ہوتا، حقیقت میں اللہ کی لعنت ہے ان کے کفر کی وجہ سے، بس بہت کم ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ یہ آیت ہماری گزشتہ کلاس میں تھی، جس میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ انہوں نے کہا وَلَمَّا جَاءَهُمْ کتاب من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ان کے پاس یہ کتاب پہنچی ہے، یہ کتاب قرآن مجید جو کہ تصدیق کر رہی ہے ان تمام چیزوں کی جو ان کے پاس ہیں، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس سے پہلے تو یہ دوسرے کافروں پہ، یعنی دوسرے اوس اور خزرج قبیلے پہ، یہ عرب لوگوں پہ بڑا فخر کرتے تھے، یہودہ بھی نبی آنے والا ہے، ہمارے پاس اللہ کی طرف سے نبی آئے گا، ہم غالب ہو جائیں گے۔ جب آیا حق جس کو پہچانتے تھے، کفر کر دیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، بس لعنت ہے ان کافروں پہ۔ اور یہاں اس آیت میں نے بہت کچھ بیان کیا تھا، بہت ساری چیزیں ہیں جو گزشتہ کلاس میں یہاں پہ بیان ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر آیت شروع ہوتی ہے، آیت نمبر 90، جو کہ آج ہمارا سبق ہے، یہ آج جس پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ اس آیت میں اتنا کچھ بیان ہو گیا ہے، چند یعنی 2 لائنوں میں سمجھ لیں کہ ایک ایک بات کو ہم کھولنا شروع کر دیں تو قرآن مجید کے معجزہ ہونے اور ایسا فصیح اور بلیغ کلام کوئی اور نہیں بنا سکتا۔ سب سے پہلے آیت کا ایک سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ بئس ما اشتروا به انفسهم، بئس بہت برا، بہت بئس بہت بری چیز ہے، اشتروا به انفسهم جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفس، اپنے آپ جو چیز اپنے نفسوں کے بدلے اپنے نفس دے کر
وہ چیز خرید لی ہے یا وہ چیز کے بدلے اپنے نفسوں کو بیچ دیا ہے، بہت بری ہے وہ چیز، اور وہ کیا ہے؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، اور وہ کیا ہے کہ یہ کفر کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کے ساتھ۔ اس کفر کی وجہ کیا ہے؟ بغین، حسد اور بغض ہے۔ کس بات پہ؟ کہ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادی، بغض اور حسد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہے کیوں نازل کیا ہے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ان کے اوپر غضب کے اوپر غضب، یعنی ان کے اوپر لعنت کے اوپر لعنت ہو کر یہ لوٹے ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یہ اس آیت کا ایک سادہ ترجمہ ہے۔ سب سے پہلے نوٹ کیجئے پہلا پوائنٹ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا بینہم۔ بئس عربی میں یہ لفظ کیا ہے؟ عربی میں جو عربی گرامر ہے اس میں ایک ایک لفظ میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اور کئی باتیں کسی ایک لفظ میں بھی ہو سکتی ہیں۔ عربی گرامر کے اعتبار سے بئس اور نعمہ یہ دو الفاظ ایسے ہیں جن کو افعال مدح و ذم کہا جاتا ہے۔ نعمہ یہ نعم نہیں ہے جس کا معنی ہوتا ہے نام، یہ ہے نون کے کسرے کے ساتھ نعمہ، اور عین پہ جو ہے وہ ہے اس کا جزم نعمہ، نعمہ، اور دوسرا ہے بئس، اللہ اکبر، بئس۔ نعمہ اور بئس اس یعنی سٹائل دونوں کا، اعراب دونوں کا سیم اسی انداز سے ہے تشکیل۔ نعمہ اور بئس عربی میں دو ایسے الفاظ ہیں، دو ایسے لفظ یا کلمے ہیں جن کے بارے میں یہ رائے جانی جاتی ہے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے، اسم ہے یا فعل ہے۔ بنیادی طور پہ ان کی حیت، ان کی شکل و صورت، ان کا جو ہے وہ استعمال بظاہر ایسا ہی آتا ہے کہ جیسے یہ فعل ماضی ہیں، کیونکہ نعمت اور بئست تائے تانیث جو ایک ماضی کی خاص علامت ہے وہ ان پہ داخل ہو جاتی ہے، تو یہ ہیں فعل۔ لیکن ان کا استعمال اور ان کا جو یوز ہے عربی زبان میں وہ ایز اے اسم کے طور پہ آتا ہے، اور یہ اس لیے کہ ان کے ساتھ جملہ مل کر جو جملہ بنایا جا رہا ہوتا ہے وہ جو ہے وہ اس میں فعلیہ کی طرف نہیں آئے گا بلکہ اس کو اسم کی طرف لایا جائے گا، کیونکہ ان کو یہ افعال مدح ذم ضرور ہے یا جملہ فعلیہ بھی بنایا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ ان کا جو ان فعل کی طرح جو فاعل اور مفعول آگے آتا ہے وہ ان کا نہیں آتا، بلکہ ان کے بعد جو چیز آتی ہے اس کو نام دیا جاتا ہے کہ مخصوص بالمدح یا مخصوص بالذم، یعنی فلانی چیز کی مذمت اور فلانی چیز کی تعریف۔ اب نعمہ اور بئسا، اس کے بعد ماں بھی لگائی جا سکتی ہے، اور یہ ماں اس کے معنی کو اور گہرا کرنے کے لیے آتی ہے۔ نعمہ بہت بڑا اچھا کام، اور بئسا یا بئسا ما بہت برا کام۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے لیے وہی الفاظ آیت کے شروع میں بتائے کہ بئسا، اگر آپ غور کریں تو بئسا اور آگے ما ہے، بئسا اور آگے جو ہے وہ میم الف ما ہے، اور اس ماں کو نکرہ یا اس ماں کو موصولہ بھی آگے کے ساتھ جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ باغیا، یہ جو ان یکفروا ہے، ان یکفروا ہے، یہ اس لیے آ رہا ہے کہ یہ ان مصدر کا معنی دے رہا ہے، اور یکفروا بما انزل اللہ یہ پورا ایک کفران بما انزل اللہ کے ساتھ مل کر یہ دونوں، یہ جو جملہ ہے ان یکفروا بما انزل اللہ، یہ بن جاتا ہے اس بئسا کا وہ مخصوص بالذم، مخصوص بالذم، ان یکفروا بما انزل اللہ۔
تو گویا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس چیز کی مذمت کر رہا ہے کہ پچھلی آیت میں جب ان کے پاس کتاب آئی تصدیق کرنے والی تو بجائے ایمان لانے کے ساتھ اس کے ساتھ جو کفر کر دیا وہ کفر بہت بڑا ہے، بہت برا عمل ہے۔ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ اب یہاں پر ذرا غور کیجئے گا ایک بات سمجھنے کے لیے کہ ان یکفروا فعل مضارع استعمال ہوا ہے، جبکہ اگر آپ انداز دیکھیں تو یہاں پہ اشتروا اور کفروا فعل ماضی بظاہر لگتا ہے کہ فعل ماضی آتا تو ایک مناسبت ہونی چاہیے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور پھر فرمایا بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ، اشتروا فعل ماضی، اور یہ آنا چاہیے تھا بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن كَفَرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، لیکن یہاں کفروا نہیں آیا، یکفروا آیا ہے، اس لیے کہ فعل مضارع میں یہ بات بھی موجود ہے۔ تھوڑی سی عربی دان یہ جانتے ہیں کہ ایک چیز کو مقرر کرنا کہ یہ چیز بار بار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو یہود ہیں جو یہ اعمال کر رہے ہو تمہارے اعمال ایسے نہیں ہے کہ ایک دفعہ کفر کیا اور بس ہو گیا، بلکہ یہ کفر بار بار سرزد ہو رہا ہے۔ تو ان یکفروا فعل مضارع اس لیے لایا گیا تاکہ وہ تکرار پیدا ہو جائے جو کہ ان یہود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے بار بار وہ جس چیز کا ارتکاب کر رہے تھے۔ ان یکفروا بما انزل اللہ، اب بما انزل اللہ کہ یہ کفر کریں اس چیز کے ساتھ جسے اللہ نے نازل کیا ہے۔ اچھا کس لیے کفر کر رہے ہیں؟ اچھا اب پہلے آیت کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیجئے، اور وہ آیت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے سے پہلے یہودیوں کو یہ پتہ تھا، نشانیاں پوری ہو چکی تھیں کہ ابھی آخری الزمان نبی نے آنا ہے، اور یہودیوں کو بظاہر اپنے گمان کے مطابق 100% انہیں گمان تھا کہ وہ ہماری یہودی قوم میں آئیں گے، کیونکہ سارے کے سارے نبی جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد، ابراہیم علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں آتے رہے ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں نبیوں کا سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، بنو اسحاق میں ابراہیم علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں ایک بڑا لمبا سلسلہ ہے نبیوں کا۔ تو یہود کہتے تھے کہ ہم بھی جو ہیں وہ ہم بھی اس میں سے یعنی ہمارے میں سے آنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھیج دیا تو یہودیوں میں نہیں بلکہ دوسرے عرب میں بھیج دیا جو کہ بنو اسماعیل تھے۔ اب یہاں پر بغض ہے کہ نبی ہم میں سے ہونا چاہیے تھا، یہ اللہ کا فضل دوسروں میں کیوں چلا گیا ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کے ساتھ بغض ہے، حسد ہے۔ اور یہاں پہ سمجھ لینا چاہیے، یاد رکھ لیں کہ انسان کی برائیوں میں ایک بہت بڑی برائی ہے کہ انسان کے اندر حسد پیدا ہو جائے۔ یاد رکھ لیں کہ آدم علیہ السلام کو جب سجدے کا حکم ہوا تھا فرشتوں کو تو ابلیس نے کیوں نہیں سجدہ کیا تھا؟ کیا اس کے پاس کوئی وجہ یا دلیل تھی؟ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میں آگ سے پیدا ہوں اور آگ بڑی ہے اور میں اس کو کیوں سجدہ کروں، یہ تو مٹی سے پیدا ہونے والا ہے۔ تو یہ جو عناد ہوتی ہے، یہ جو بغض ہوتا ہے، جو حسد کا نتیجہ بن کے آ رہا ہوتا ہے، یہ حرام ہے۔ یہ حرام ہے، کسی کے ساتھ حسد کرتے ہوئے کسی حق بات کو مت چھوڑیے۔ حسد کرنا گناہ کبیرہ ہے، حسد کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہی یہودیوں کو حسد تھا، اس بغض کی وجہ سے ایمان نہ لے آئے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو لفظوں میں بیان فرمایا ہے کہ بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا، کہ کفر کر رہے ہیں اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ کیوں؟ یہ ہے مفعول لہو، مفعول لاجلہ، بغیاً، اس کی وجہ سے بغاوت کرتے ہوئے کفر کیا ہے۔ کس لیے؟ وجہ کیا ہے؟ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ نازل کرے اپنے فضل کو اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہے۔
کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اپنے بندوں میں سے کسی اور بندے پہ کیوں دے دی ہے؟ یہ نبوت تو بنی اسرائیل میں آنی چاہیے تھی۔ یہ واقعات اللہ ان لوگوں کے بیان کر رہا ہے، میں اور آپ سن رہے ہیں، قیامت تک لوگوں کے لیے یہ چیزیں بیان ہونی ہیں۔ کیوں؟ کہ کسی کی برائیاں بتا کے آگے والے لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دینا ہوتی ہے کہ لوگوں یہ برائیاں چھوڑ دو۔ کسی کے اوپر کوئی نعمت ہو جائے تو اس کو برداشت کریں۔ یہ نہیں ہے کہ میرا بھائی، میری بہن، میرا رشتہ دار، میرا فلانا قبیلہ، فلانا علاقہ مجھ سے آگے نہ بڑھ جائے۔ یہ ہے وہ اس کائنات، اس دنیا میں انسان کا بنا ہوا سا پہلا گناہ شروع ہوا ہے۔ یہود میں بھی یہی گناہ تھا کہ اللہ کا فضل یہ عرب پہ کیوں ہو گیا ہے، ان میں کیوں رسول آ گیا ہے۔ یہ ہے وہ بغض جو مجھے اور آپ کو بھی سمجھانا ہے کہ لوگوں دوسروں کے اوپر اچھائی ہونے کو برداشت کریں۔ مت سوچیں کہ یہ میرا رشتہ دار، میرا بھائی، میرا قریبی فلاں مجھ سے آگے کیوں بڑھ گیا ہے۔ بھائی اللہ نے دیا ہے، تم کون ہوتے اعتراض کرنے والے؟ اللہ نے اپنا فضل کیا ہے، تم کون ہوتے اعتراض کرنے والے؟ اور پھر یہاں پہ ایک اور باریک نکتہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، غور کریں کہ اَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ کا ذکر کیا۔ عبد کی صفت عبودیت، یہ نہیں کہا اَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِن رَسُولِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِن نَبِيِّهِ۔ نبی، رسول، مصطفیٰ، مجتبی، کوئی صفت ذکر نہیں کی ہے بلکہ صفت عبودیت ذکر کی ہے۔ اور یہ کہ قرآن مجید کا ایک امتیاز ہے کہ جو بڑی جگہ ہوتی ہے نا، وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس صفت کا انتخاب کرتا ہے نا، وہ صفت عبودیت ہے۔ جب ہم کوئی بندہ مسلمان ہونا چاہتا ہے نا تو ہم اسے کہتے ہیں کلمہ پڑھیں، شہادتین کریں، اور اس شہادتین میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بعد نبی کی رسالت کے بارے میں دو چیزوں کا اقرار کرواتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ عبدہ و رسولہ، اقرار کریں، گواہی دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور بچپن میں ہی ماں کی گود میں کلام کیا، تو عیسیٰ علیہ السلام جو ماں کی گود میں بات کی تھی، قرآن مجید نے وہ الفاظ گنے ہیں، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، قال انی عبد اللہ، انی نبی اللہ، انی رسول اللہ نہیں ہے۔ یاد رکھ لیں کہ جو بندہ بننا ہے نا، بندہ ہو جانا، یہ عبودیت بہت بڑی صفت ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے معراج کا قرآن مجید میں ذکر کیا ہے نا، تو صفت کون سے بیان کی ہے؟ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، تو عبودیت یہ بات پیچھے گزر چکی ہے، جہاں قرآن مجید کی ہم نے یہ آیت پیچھے پڑھی تھی نا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، غالباً آیت نمبر 23 ہے، یہ 24 ہے سورۃ بقرہ کی۔ تو اگر تمہیں شک ہے جو کچھ ہم نے نازل کیا اپنے بندے پہ، تو یاد رکھ لیں صفت عبودیت یہاں پر اللہ نے کی ہے کہ یہود نے کفر کیا اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بغاوت کرتے ہوئے، بغض کرتے ہوئے، حسد کرتے ہوئے کہ اللہ نے اپنا فضل اپنے اس دوسرے بندے پہ کیوں نازل کیا ہے جسے اللہ نے چاہا ہے، اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، تو اللہ کی طرف سے لوٹے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے حصے میں آیا،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ نازل کیا گیا غضب علی غضب، غضب پر غضب۔ یہ 2 دفعہ غضب پہ غضب کیوں کہا گیا ہے؟ اللہ عالم، اس میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے برے اعمال ایک نہیں تھے، کئی برے اعمال تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، ان کو نہیں مانا یہود نے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، بوشرے کو معبود بنایا، موسیٰ علیہ السلام، الغرض کتنی چیزیں تھیں جس کا انہوں نے انکار کیا، نتیجتاً ان پہ غضب ہوا تو فباؤوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین، اور فرمایا کہ کافروں کے لیے درد رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ مہین اہانت سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی کی بےزتی کرنا ہونا، عزت کم کرنا ہو تو اس کو عربی میں اہانت کہا جاتا ہے۔ اب انہوں نے مناسبت دیکھیں آیت کیا، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عظیم بھی آ سکتا ہے، عذاب علیم بھی آ سکتا ہے، کہ انہوں نے اپنی عزت بنائی اور سمجھا کہ ہم بڑے معزز ہیں، ہم کیوں مانیں ان لوگوں کے نبیوں کو، تو اللہ نے عذاب میں اس کا مقابل دیا کہ جو تم سمجھتے ہو نا بڑے معزز ہیں، نہیں، تمہیں اہانت والا عذاب دیا جائے گا جس میں رسوا کیا جائے گا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے جو ہے وہ عذاب ہے رسوا کرنے والا عذاب۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ ان باتوں کی وجہ سے، ان چیزوں میں ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے اس آیت میں کہ یہ تھی یہودیوں کے اندر عادت، یہ تھی یہودیوں کے اندر برائی، اور اے مسلمانوں تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے، اے مسلمانوں تمہارے اندر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کو فرمایا ہے، اس سے اگلی آیت ذرا دیکھ لیں، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ فرمایا ان لوگوں کی حالت یہ ہے، اب یہاں پر یہ آیت دیکھیں، یہ آیت پیچھے بھی آئی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، لیکن ہر جگہ پہ اسلوب اور ہے۔ شروع قرآن مجید میں منافقین یا ایک جرنل لوگوں کو بتانا تھا کہ لوگ 3 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ دوسری جگہ پہ پہلے لوگ جو بنی اسرائیل کے تھے ان کے ساتھ خطاب چل رہا تھا، ضمناً دوسرے لوگ آ رہے تھے۔ یہاں جو آیات چل رہی ہیں، آیت نمبر 91 اس میں ڈائریکٹ وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہیں یا قیامت تک آنے والے لوگ ہیں، وہ ڈائریکٹ مخاطب ہیں کہ تمہیں ایسا جو تم کر رہے ہو، یہ حرکتیں غلط کر رہے ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جو کچھ نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، ایمان لاؤ، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، کہتے ہیں ہم ایمان لائے صرف اس پر جو ہمارے پہ نازل ہوا ہے۔ یہودیوں پہ کیا نازل ہوا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام پہ جو کتاب نازل ہوئی اسے کہا جاتا ہے تورات۔ جو عیسیٰ علیہ السلام پہ کتاب نازل ہوئی اسے کہا جاتا ہے انجیل۔ یہ جو بنی اسرائیل کے 2 گروہ ہیں، ایک کا نام یہودی ہیں اور ایک کا نام عیسائی ہیں، تو جو یہودی ہیں ان کی کتاب کا نام تورات ہے، اور جو آگے عیسائی بنے ان کی کتاب تورات بھی ہے اور انجیل بھی ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لاتے ہیں۔ اس وقت جو کتاب مقدس کے نام سے ایک پرنٹڈ ہے، اس میں یہ دونوں جمع ہیں، تورات بھی انجیل بھی۔ جو پہلا حصہ ہے اس کتاب مقدس کا وہ ہے جس کو عہد قدیم کہا جاتا ہے۔ جو عہد قدیم کا حصہ ہے وہ تورات ہے، اور اس کے ساتھ پھر آگے کچھ اضافات ہیں کہ نبیوں کے نے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا۔ پھر اس کے بعد اگلا حصہ جو ہے، یہ بیسک کتاب مقدس 3 حصوں پہ مشتمل ہے۔
تین حصوں پہ مشتمل ہے، ایک ہے عہد قدیم اور ایک ہے عہد جدید۔ جو عہد جدید ہے اس میں تو انجیل ہے، اور اس میں ایک انجیل نہیں، ساری انجیلیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی نقل ہو کے آئی، یہ بھی نقل ہو کے یہ بھی آئی، وہ اس میں جمع ہے۔ اور پھر کچھ اور چیزیں اس میں جو ہے وہ الگ سے واقعات اور نصیحتیں اور یہ نبی کے جمع ہوا۔ تو وہ جو تورات ہے وہ عہد قدیم اور انجیل عہد جدید، اور اس کے ساتھ پھر آگے اضافات ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ وہ اوریجنل نہیں ہے، بہت کچھ اس میں بدلا جا چکا ہے، لیکن بہت کچھ ہے بھی، بہت کچھ ہے بھی، اور بہت کچھ بدلا جا چکا ہے۔ اب ہم اس پہ اعتماد نہیں کر سکتے، الا یہ ہے کہ ان کا کوئی حکم ہمارے پہ اللہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ جائے۔ الغرض بیان کرنا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس پہ جو ہمارے پہ نازل ہوا ہے، اور وہ ہے تورات۔ اور وہ کیا تھا؟ تورات۔ ابھی انجیل کے لوگ جو ہے وہ ان سامنے مخاطبین میں شامل نہیں تھے، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے بما قال نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ، اور جو کچھ اس کے علاوہ ہے اس سے وہ کفر کرتے تھے، اور جو کچھ وہ اس کے علاوہ ہے اس سے کفر کرتے تھے۔ یہ لفظ وراء عربی میں، یہ جو لفظ وراء ہے، اس کا ظاہر معنی تو کیا جاتا ہے پیچھے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ لفظ وراء عربی میں یہ لفظ ایسا ہے جس کو ازداد میں سے کہا جاتا ہے۔ وراء لفظ کو ازداد میں سے گنے، یعنی جس کا معنی جو ہے وہ پیچھے بھی ہے، آگے بھی ہے اور علاوہ بھی ہے۔ پیچھے بھی ہے، آگے بھی ہے، لفظ ایک ہی ہے، اس کا معنی پیچھے، اس کا معنی آگے۔ اب دیکھو آگے اور پیچھے اپوزٹ چیز ہے، لیکن معنی ایک ہی لفظ دیتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے اپنے اس سیاق و سباق میں۔ کہیں جا کے پیچھے والے کلام سے معنی آگے کا بنتا ہے، کہیں پیچھے جا کے جو ہے وہ معنی جو ہے وہ یعنی آگے کا یا پیچھے کا بن جاتا ہے۔ اب چند ایک آیتیں دیکھیے، میں یہاں پہ ایک آیت نکالنا چاہتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم نے سنا ہوگا، وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے سورۃ کہف میں، کشتی میں بیٹھے، تو وہاں پہ الفاظ یہ ہیں، اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا۔ کشتی میں بیٹھے، سوار ہوئے، کشتی کو توڑ دیا، وجہ کیا تھی؟ وکان وراء، ان کے پیچھے نہیں بلکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو کشتیوں کو چھین لیتا تھا۔ یہ لفظ وراء ہے اور معنی اس کا بن رہا ہے آگے کا، اور دوسرا معنی اس کا بنتا ہے پیچھے والا، تو اس کے معنی بہت سی جگہوں پہ آتا ہے۔ علاوہ کا معنی فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہاں فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ یہ سورۃ مومنون میں یا اس کے علاوہ اور بھی جگہوں پہ بہت سی جگہوں پہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی گویا کہ تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے، آگے، پیچھے اور علاوہ۔ یعنی وہ کفر کرتے ہیں وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور کفر کرتے ہیں اس کے علاوہ باقی سب کچھ سے یا اس کے بعد آنے والی کتاب سے، اور وہ انجیل بھی ہے اور وہ قرآن مجید بھی ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور وہ حق ہے، حالانکہ وہ حق ہے، قرآن مجید حق ہے، تصدیق کر رہا ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اور لوگوں اگر تم ایمان لاتے ہو اپنی اس تورات پہ ہی، تو پھر نبیوں کو قتل کرنے کی کیوں کوشش کرتے رہے اگر تم مومن ہو؟ پھر نبیوں کو کیوں قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے اگر تم ایمان والے ہو؟ تو ان کو کیوں قتل کرتے رہے؟ ان کی کوشش میں کیوں لگے رہے؟ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہاں پر ایک بات سمجھانا مقصد ہے کہ نبیوں کو قتل نہیں کیا گیا، قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، قتل نہیں کیے گئے نبی، ان کو کوشش کی گئی ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی
یہودیوں نے زہر دے کے شہید کرنے کی کوشش کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بچا لیا. یہ ہے اس آیت میں یہاں تک بیان ہوتا ہے. اب ان دو آیتوں کا دوبارہ سے پھر ترجمہ سنیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله. بہت بری چیز ہے جس کو انہوں نے خریدا ہے اپنے نفسوں کے بدلے یا اپنے نفسوں کو بیچا ہے اس چیز کے بدلے. بہت برا ہے جو انہوں نے کام کیا. اور وہ کیا ہے کہ ان يكفروا بما انزل الله, کفر کیا ان چیزوں کے ساتھ جو اللہ نے نازل کی ہیں. اور کفر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ بغض ہے, یعنی حسد ہے, حسد ہے, نفرت ہے. کس وجہ سے؟ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادی, کہ اللہ نے نازل کیوں کیا ہے اپنے فضل کو اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہا ہے, اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فباؤ, پس نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ کی طرف سے غضب پہ غضب لے کے یہ لوٹے, یعنی ان پہ بار بار اللہ کا غضب ہو رہا ہے. اور کافروں کے لیے درد یعنی رسوا کرنے والا عذاب ہے. یہ اپنے لیے عزت چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب ہوگا وہ رسوا کرنے والا ہوگا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا, اور جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے, یعنی قرآن مجید, تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے جو ہم پہ نازل کیا گیا, اور کفر کرتے ہیں اس کے علاوہ سب کچھ سے. حالانکہ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُ, هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا, وہ حق ہے, تصدیق کر رہا ہے ان تمام چیزوں کی جو ان کے پاس ہے. یہاں پر ایک بات اور سمجھنا ضروری ہے. عربی میں لفظ اشارہ کسی چیز کی طرف کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہاذا. ہاذا کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو قریب کا, اور اگر دور کا اشارہ کرنا ہو تو ذالک. اسی طرح جو ضمیر ہے, پرونون جسے کہتے ہیں, تو کسی غائب کی ضمیر کو کہا جاتا ہے ہوا, اور اگر کوئی چیز سامنے ہو تو اس بندے کو کہا جاتا ہے انتا. اور یہ جو ہوا ضمیر ہے یہ کبھی کبھی اشارے کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتی ہے. یہاں پہ صرف بتانا جو میں چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی اشارہ لفظ قریب کا بول کے اشارہ دور کی طرف, اور کبھی دور کا اشارہ بول کے قریب والی چیز مراد ہوتی ہے. اور یہ بات سمجھائی تھی شروع میں, ذالک الکتاب, یہ وہ کتاب ہے, یعنی کتاب قرآن مجید تو وہ ہے جس کو پڑھ رہے ہیں, سامنے ہے, لیکن اشارہ ذالکہ سے کیا جا رہا تھا اس چیز کو بڑا بنانے کے لیے. یہاں پر هو الحق, ھذا الحق, کہ حق یہ ہے جس کے ساتھ کفر کر رہے ہیں, لیکن اس کے لیے غائب کی ضمیر استعمال کی جا رہی ہے, اس کے لیے غائب کی ضمیر استعمال کی جا رہی ہے اس چیز کو بڑا کرنے کے لیے. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ, اور وہ حق ہے جو تصدیق کرنے والا ہے ان تمام چیزوں کی جو ان کے پاس ہے. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ, ان یہودیوں سے کہو کیوں یہ نبیوں کا قتل کرتے رہے اس سے پہلے, یعنی قتل کرنے کی کیوں کوشش کرتے رہے. ان کنتم مومنین, اگر تم اس پہ ایمان لاتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر بھی یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں, اس پر بھی, تورات پر بھی ایمان نہیں لا رہے ہیں. اگر اس میں ایمان لاتے ہوتے تو نبیوں کو قتل کرنے کی کوشش کیوں کرتے. اب ان کنتم مومنین میں یہ جو لفظ ان ہے اس کا معنی تو عموماً یہی کیا جاتا ہے کہ ان کنتم مومن, اگر تم مومن ہو. لیکن یاد رکھ لیں کہ ان حرف ان عربی میں نفی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ان کنت قلتہ فقد علمتہ, جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی مکالمہ سورۃ مائدہ میں آئے گا. یہ جو ان ہے یہ نفی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی یہ بھی بن سکتا ہے قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ, اگر ان سے کہو کہ نبیوں کو اس سے پہلے کیوں قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے. ان کنتم مومنین, یعنی لستم بمؤمنین, نہیں ہو تم ایمان والے, نہیں ہو تم ایمان والے, کہ جس تورات پہ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو اس پر بھی تم ایمان نہیں لانے والے ہو. امید ہے کہ یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی.
اگرچہ یہ باتیں تھوڑی سی ہیں، سادہ سے ترجمے میں بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن تھوڑا سا اس کے اوپر ٹائم دے کے گہرا کر کے ان باتوں کو سمجھنا، ان باتوں کو سمجھنے سے جب ہم آگے تھوڑا سا قرآن مجید میں اور چلتے جائیں گے تو بہت سی باتیں اور جو ہے وہ کھلتی جائیں گی۔ آج میں انہی 2 آیات پہ اکتفا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن مجید میں غور فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے لیے اوڑھنا، بچھونا، چلنا، پھرنا، ہر وقت قرآن مجید کے ساتھ ایک لگاؤ پیدا کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر طرح کی بھلائی عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔